پتا میں کو درد کتی ادا کتی نہ بنا لوڑ سیاں آئی نہ ونا ونا کلت سیاں دل راہ دی نہیں نہ بکھڑے دکھے مدنی موہن دل رج دی نہیں سک راہ دی نہیں میرے خواجہ تو نہ ڈری خواجہ تو نہ ڈری چکر تے جگڑی پچھے کچھ نہ بڑی کبھی جا سیاں بھلا کا پچھڑی جے چاہے تو قلب وحدی نہیں تیرے چرچ صدارت تھی. یہ ہے کہ جتنے بھی اخلاق ہیں سرکار کے قابو میں ہیں. اگرچہ نبی پاک کی زندگی دیکھیں کتنی مشکل لمحات آئے، قدم قدم پر آپ نے کتنی صبر کیا، برداشت کیا. اگرچہ بظاہر ایسے مشکل کام تھے جن پر صبر کرنا مشکل تھا، جن کو برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن ہر حال میں ہر وقت نبی پاک نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. پتہ چلا کہ اخلاق سارے کے سارے حضور کے قابو میں تھے. چاہے جیسی مشکلات تھی، جیسے جو مشکل وقت تھا، اس کے باوجود حضور نے اعلیٰ اخلاق کو جو اپنا کے رکھا، دنیا کے لیے مثال بنایا. آپ کے اخلاق کریمہ کی اللہ تعالیٰ نے یہاں صفت عام طور پر خلق کے ساتھ کریم صفت لگائی جاتی ہے، خلق کریم کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو عظیم صفت لگائی ہے، علماء نے اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ کرم کا معنی ہوتا ہے مہربانی یا سخاوت. تو اگر یہاں صفت کریم ہوتی تو پھر لوگ یہ سمجھ لیتے کہ یہ نبی ہر حال میں مہربانی کرنے والا ہے، ہر حال میں جو ہے وہ بخشش کرنے والا ہے. تو حضور کی جو ہے وہ زندگی کا، حضور کے اخلاق کا تمام کو بیان نہ ہوتا، آپ کے اخلاق کے عالیہ کے سارے پہلو اس میں شامل نہ ہوتے. تو اس لیے عظیم کی صفت ذکر کر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ میرا نبی ویسے تو ہر حال میں جو ہے وہ کریم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ بڑا غضبناک ہو جاتا ہے. دین اور شریعت کے معاملے میں وہ بڑا غضبناک ہوتا ہے. جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ ان بالمومن رحیما، کہ رسول پاک مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے، بڑے رحیم تھے. وعلی الکفار شدیدا، کافروں کے اوپر بڑے سخت تھے. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر جو ہے وہ آپ یا سختی بھی کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے آپ بہت عظیم پہاڑ بھی تھے. تو اس لیے عظیم صفت ذکر کر کے یہ بیان فرما دیا آپ کے سارے اخلاق عالیہ کا جو ہے کہ ترجمانی ہو سکے. تو حضور مومنوں کے ساتھ کتنے مہربان تھے، آپ کی رحمت کتنی زیادہ تھی. اس کو سمجھانے کے لیے صرف ایک واقعہ کرتا ہوں. ایک دیہاتی صحابی حضور کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آئے. حضور مسجد نبی میں تو اس نے اپنے انداز میں آ کے دور سے پکارنا شروع کر دیا، اینا یا محمد ہو، اینا یا محمد ہو، اے محمد آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں. تو جو اس کے پاس صحابہ تھے انہوں نے روکا. یہ بارگاہ ایسی نہیں کہ تو چلا چلا کے بولے، اونچی آواز سے بولے، بلکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اس بارگاہ میں تو بڑا آہستہ بولنا پڑتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، بڑی شائستگی کے ساتھ بولنا پڑتا ہے. تو یہاں تو بولنا چاہتا ہے تو ایسا پکار، اتنی بلند آواز سے نہ پکار. لیکن دیہاتی اپنی بوجھ کے پکے ہوتے ہیں، اپنی جو ہے وہ عادت کے پکے ہوتے ہیں. اس نے کہا اللہ نے مجھے آواز دی، تو کون ہوتا روکنے والا؟ میری جتنی آواز ہے میں تو اتنی آواز میں پکاروں گا. سبحان اللہ. سرکار نے یہ دیکھا تو آپ جو مومنوں کے ساتھ رحیم تھے. تو حدیث میں ہے کہ اس کی آواز کے بڑا ناممکن صوت ہی، جتنی آواز اس کی بلند تھی، جتنی آواز اس کی اونچی تھی، سرکار نے بھی اتنی اونچی آواز کے ساتھ کہا آنا میں یہاں بیٹھا ہوں، آنا میں یہاں بیٹھا ہوں. تو
تو سرکار نے اس کے برابر آواز کیوں نکالی کہ حضور نے اب جو حضور مومنوں کے ساتھ مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، شفیق ہیں، کہ آپ کو پتا تھا یہ میرا غلام نادا ہے، میرے آداب نہیں جانتا، میری بارگاہ کے آداب نہیں جانتا، تو اس نے ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک دو آپ کی خصلتیں والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال فی حدیث آخر انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی